السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 20۔ آغا جان کی گرج آج آفندی ہاؤس کے در و دیوار ہلا رہی تھی۔ آگ کر دوں گا میں تم جیسی ناخلف اولاد کو، وہ مبین آفندی کے ٹکڑے کرنے کو راضی تھے۔ ایک ڈرائیور کو دمادی میں لینا ان کا ناقابل معافی گناہ بن چکا تھا۔ سہیل سے مشورہ کیا تھا میں نے، وہ ہلکائے تو سہیل آفندی نے سرد مہری سے کہا، اپنی کرنی مجھ پر مت ڈالیں بائی صاحب، بیٹی آپ کی، فیصلہ آپ کا۔ آپ تو بھابھی کی اجازت کے بنا تھوکتے بھی نہیں۔ مبین آفندی نے تھوک نکلی۔ موہت کا قصور ہے سارے کھیل میں آغا جان، آخرکار انہوں نے راز فاش کر ہی دیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو وہ نمیر کے اکاؤنٹ سے سارا روپیہ واپس لوٹا دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ موہت خاموش بیٹھا رہا، صوفے میں دھنسا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی، بے نیاز۔ مہرو نے اس پر سلگتی نگاہ ڈالی اور وہ جیسے اپنا من پسند ڈرامہ دیکھ رہا ہو بیٹھ کر۔ خبیث انسان، اور تم روپوں کے لالچ میں ضلالت کے اس گھڑے میں اتر گئے۔ روپیہ تو ویسے بھی نکلوا لیتے ہم اس ذلیل شخص سے۔ وہ داڑھے تھے، بینک میں سارا روپیہ واپس آ چکا ہے آغا جان، وہ دبے لہجے میں بولے۔ بیٹی تو چلی گئی نا؟ آغا جان کا دکھ میں لپٹا لفظوں کا خنجر سیدھا مبین آفندی اور تائی جان کے دل میں گڑ گیا۔ موہت، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نمیر کے ساتھ ملے ہوئے ہو یا اس نے کبیر کو اپنا کھلونا بنا رکھا ہے؟ صاف اور سیدھی بات بتاؤ۔ آغا جان کے لب و لہجے میں خون جماتی سرد مہری تھی۔ سمرا چچی نے بے اختیار موہت کو دیکھا، وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر اس نے ہلکے سے مسکرا کر آغا جان کو دیکھا۔ ایک یہی جن ہے جو ایسی سچویشن میں بھی آغا جان کے سامنے مسکرا سکتا ہے۔ مہرما کو جرجری آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے آغا جان، کبیر کا پرپوزل آیا تھا ملاحہ کے لیے، تایا جان کو پسند آیا ہوگا، انہوں نے ہاں کر دی۔ وہ جہاں تک کی بات ہے نمیر کی، وہ روانی سے بولتے ہوئے رکا، ایک نظر تائی جان کے پہلو میں بیٹھی مہرو پر ڈالی۔ اس کی عجیب سی مسکراہٹ نے مہرو کا دل دھڑکایا۔ تو اس سے روپیہ واپس نکلوانے کا سارا کریڈٹ مہرو کو جاتا ہے۔ اس کی ایک کال پر اس مرد مجاہد نے سارا پیسہ واپس ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ مہرو اور باقی سب کو 440 وولٹ کے کرنٹ سے اتنا شدید جھٹکا نہ لگا جتنا شدید جھٹکا اس سفید جھوٹ سے لگا۔ مبین آفندی نے بے یقینی سے مہرما کو دیکھا۔ تمہارا رابطہ ہے اس سے؟ مہرو کی پیشانی چمکی، سب کی نظریں اس پر تھی۔ وہی کبھی کبھار کی کال۔ آغا جان نے کہا تھا کہ اسے کسی طرح ملنے کے لیے آفندی ہاؤس بلانا۔ وہ ہلکائی، موہت کے ہونٹوں پر محفوظ کن سی مسکراہٹ پھیلی۔ مبین آفندی، اپنا بولیا بسترا اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم اب ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہے، چوت ہو چکے ہو اس ڈرائیور کو فرزندی میں لے کر۔ آغا جان نے حکم دیا تو مبین آفندی ہل کر رہ گئے۔ وہ مارا۔ موہت نے اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ پہلی وکٹ گر گئی تھی۔ مہرما نے دکھ سے آنکھیں میچی۔ آغا جان، مبین آفندی گنگ ہو گئے۔ آغا جان اس وقت وہی آغا ذوالفقار لگ رہے تھے جن کے روب اور دبدبے سے آفندی ہاؤس کے دور و دیوار بھی کانپا کرتے تھے۔ اور سہیل، کل صبح ہوتے ہی اس عورت کو بھی گھر سے باہر نکال پھینکو۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ ذلیل شخص سامنے نہیں آتا۔ ان کے اگلے حکم نے موہت کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کا اشارہ یقیناً زرنگار کی طرف تھا۔ آغا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس سارے معاملے میں ان کا کیا قصور ہے؟ ماضی میں کی گئی نا انصافی کا مداوع کرنے کی بجائے آپ پھر سے وہی کہانی دہرا رہے ہیں۔ وہ سخت لہجے میں گویا تھا، اس بیچاری عورت کا یہ قصور ہے کہ اس نے ایک سنپولیا پیدا کیا ہے جو ہمارے خاندان کی جڑوں میں زہر بھر رہا ہے۔ آغا جان نے نفرت سے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا، اور تم اس گھر کی عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے تم نے موہت؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کبیر کا ساتھ دینے کی؟ کوئی گرا پڑا شخص نہیں ہے وہ آغا جان، اور ملاحہ اپنے والدین کی رضامندی سے رخصت ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ موہت کا لب و لہجہ بھی بے مروتی کی حد کو چھو رہا تھا۔ اس گھر کی بنیادوں کو ہلانے میں کسر تو تم نے بھی کم نہیں اٹھا رکھی صاحبزادے۔ سہیل آفندی نے موہت پر کڑی نگاہ ڈالی۔ اگر وقار کا بیٹا اس گھر کے لیے سمپولیا بنا ہے تو کم نقصان تم نے بھی نہیں پہنچایا، وہ تلخی سے حقیقت بتا رہے تھے۔ آغا جان، قصور نمیر آفندی کا ہے تو سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ میں اسے بات کروں گی تو آپ دیکھیے گا وہ سر کے بل آپ کے پاس آئے گا۔ مہرما نے موہت کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے بڑے یقین سے آغا جان کو کہا تو انہوں نے ہنکارا بھرا۔ 2 دن تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اس کے بعد دھکے دے کر نکلوا دوں گا میں اس عورت کو گھر سے۔ آریا پار، بلاؤ اس کمینے کو، ذرا حصہ تو دوں جائیداد میں اسے اچھے سے۔ آغا جان نے درشت لہجے میں کہتے ہوئے ان سب کو وہاں سے جانے کا کہا، مگر سہیل آفندی کو وہیں روک لیا۔ یقیناً شطرنج پر بچھی پہلی بساط لپیٹ دی گئی تھی اور نئے کھلاڑی اب نئی بساط بچھا کر نئی چال چلنے کی تیاری میں تھے۔ موہت کا ذہن سنا رہا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو ہم نے کیے ہی نہیں۔ تائی جان نے کمرے میں آ کر رونا شروع کر دیا۔ آغا جان
خان کا حکم سن کر وہ شاکڈ تھی۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کا شرازہ کیوں بکھر رہا ہے اور کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ہمیں؟ مہرو نے متاسفانہ نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے نگاہ چراتے ہوئے بھرائے لہجے میں کہا، ہر گھر میں سسرالی جھگڑے ہوتے ہیں مگر ایسی تباہی کی آندھی نہیں پھرتی ہوگی کسی گھر میں۔ وہ اللہ سے بھی شکوہ گناہ تھی، اللہ ہی جانے۔ مبین صاحب نے آہ بھری، وہ بھی سخت ٹینشن میں تھے۔ مہرماں نے بامشکل ضبط کیا، اللہ ہی تو جانتا ہے اور بے شک وہ بہتر جاننے والا ہے، اور جب وہ انصاف کرنے پہ آتا ہے تو اس کے دونوں پلڑے ایک برابر ہوتے ہیں امی، پھر ایسے ہی تباہی پھرا کرتی ہے۔ تم کیا طنز کرنے بیٹھ گئی ہو؟ ایسا کون سا گناہ عظیم کر دیا ہم نے؟ تائی جان سے برداشت نہ ہوا تو وہ تیز لہجے میں بولی، اب تم لوگ نئی بحث مت شروع کر دینا، پہلے ہی سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ مبین صاحب کو ان کی آوازیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر مہرماں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ماں کے پاس آ بیٹھی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ امی کیا آپ کو واقعی اپنا کوئی گناہ یاد نہیں؟ بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ دم بخود سی اسے دیکھنے لگی، پھر بامشکل بولی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آپ نے 14 برس پہلے کسی بے گناہ پر بہتان لگایا تھا، بدکاری کا بہتان امی، گناہ عظیم، اور پھر ایک یتیم بچے کو دھکے دے کر اس گھر سے نکلوایا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، پھر مبین صاحب کی طرف نظر اٹھائی جو صدیقہ بیگم ہی کی طرح دم بخود تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کسی پر بہتان باندھنا کس قدر عظیم گناہ ہے، اور ابو آپ نے ہر قدم پر امی کا ساتھ دیا، کیا یہ سب قدم گناہ نہ تھے؟ میرا نکاح پر نکاح کرنا کیا آج بھی آپ کو گناہ نہیں لگتا؟ اور کیا اب بھی آپ کو اللہ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہی کیوں ان آزمائشوں کے لیے؟ ایک طوائف کو طوائف کہنا کوئی گناہ نہیں۔ صدیقہ بیگم نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، وہ طوائف جو شرافت کی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اس کی اس خواہش پر شرمندہ کر دیا۔ آپ لوگوں کے نزدیک تو پھر ایک کافر کو بھی کبھی مسلمان ہونے کی اجازت ملنی ہی نہیں چاہیے۔ مہرماں نے طنز کیا، اس گھر میں آغا جان کے بنائے ہوئے اصول چلتے ہیں، تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، صرف میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ صدیقہ بیگم نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کیا، اللہ کا واسطہ ہے امی، اب تو اپنی غلطی مان لیں، گناہ کا خود سے اعتراف کرنا بھی تو توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ مہرماں نے عاجز آ کر کہا، اب ان ساری باتوں کا کیا حاصل؟ مبین صاحب نے پھیکے لہجے میں کہا تو ان کے لب و لہجے میں درد آئی۔ تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے مہرماں نے جلدی سے کہا، اپنی غلطی کو مان لینا اور اسے سدھارنے کی کوشش کرنا کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں کوئی دیر ہوتی ہے۔ توبہ کا در تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے ابو۔ اچھا اب جاؤ اور دماغ خراب مت کرو، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے غلطی صرف ہماری ہی ہے۔ صدیقہ بیگم نے اسے ٹالنا چاہا، ہماری ہی ہے، اسی لیے تو پکڑ میں بھی ہم ہی آئے ہیں امی، اسی لیے اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، اور گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ برسوں کا لگا زنگ بھی آسانی سے ڈرنے والا نہیں تھا، لوگوں کی مہریں ہٹنے میں وقت لگا کرتا ہے۔ مہرماں مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر ان دونوں نفوس کے سوچنے کے لیے کئی سوال چھوڑ گئی۔ ملاحہ گھر آ کر بھی ٹینشن کا شکار تھی، اس کے آنسو بے اختیار بہے جا رہے تھے۔ کبیر سے کچھ ہی دیر برداشت ہوا، پھر وہ بے بس ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بس بھی کر دو یار، ابھی نئی نئی بات ہے آغا جان کے لیے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو آغا جان نے کہہ دیا تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا، وہ مجھے کبھی بھی اس گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ملاحہ کو رونا آیا جا رہا تھا۔ یہ سب تو طے شدہ باتیں ہیں ملاحہ، اس میں ایسی نئی بات کیا ہے جس سے تمہیں صدمہ لگا ہے؟ آغا جان کو جب بھی پتہ چلتا یہی سب ہونا تھا۔ کبیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ملاحہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا، صحیح کہہ رہا ہوں میں، جب سے شادی ہوئی ہے تم آج پہلی بار گھر گئی ہو، ان سب کا رویہ تو اول روز سے ہی یہی تھا۔ کبیر نے اسے یاد دلایا، ہاں مگر آغا جان نے تو یہ سب آج کہا نا، پہلے تو مجھے امید تھی کہ امی ابو کبھی نہ کبھی مجھ سے راضی ہو ہی جائیں گے، مگر آج آغا جان نے کہا تو پتھر پر لکیر ہے۔ ملاحہ کو صدمہ لگا ہوا تھا، کبیر کو ہنسی آ گئی اور ملاحہ کو اس کی ہنسی پر غصہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کبیر خان، میرے دکھ پر تمہیں ہنسی آ رہی ہے۔ اس نے منہ پھلایا، نہیں ہنسی تو مجھے تمہاری شکل دیکھ کر آ رہی ہے، بالکل ناراض بچی لگ رہی ہو اس وقت۔ وہ یقیناً اسے بہلا رہا تھا۔ آغا جان مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے کبیر؟ کس گناہ پر؟ کبیر نے برجستہ پوچھا۔ تم سے شادی کرنے پر، وہ کہتے ہوئے اٹکی، پھر بے اختیار کبیر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ملاحہ نادم سی ہو گئی، میرا مطلب ہے کہ تم سے شادی کرنا ان کے نزدیک تو گناہ ہی ہے نا، اور تمہارے نزدیک؟ کبیر نے ترنت پوچھا۔ اس کے بالکل نزدیک بیٹھا یہ شخص جو سالوں سے اس کے دل میں تو بسا آ ہی رہا تھا، گزرے دنوں میں تو گویا وہ اس کی روح تک اتر گیا تھا۔ شربتوں جیسا رنگ والی آنکھوں میں ملاحہ کو اپنا آپ دیکھنا کس قدر پسند تھا، یہ کوئی اس وقت ملاحہ کبیر خان کے دل سے پوچھتا۔ اس نے بے اختیار آگے کھسک کر اپنا سر کبیر کے شانے پر رکھ دیا۔ ان سب کو کیا پتا، میں نے تو اپنی زندگی پا لی ہے۔ وہ آنکھیں موند کر
اور اطمینان سے بولی تو کبیر کا دل ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو بس پھر دل سے یقین رکھو وہ اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا اور ہمارے سب رشتے ہمیں واپس مل جائیں گے۔ کبیر نے ہونٹوں سے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے تکن سے کہا تو ملاحہ نے اس کے یقین پر مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی ذائقہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے وقت سکندر سا، کوئی چلا ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پہ عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے۔ نمیر کا میسج پڑھ کر مہرمہ کئی لمحوں کے لیے سن ہو گئی۔ اس کے الفاظ سے یا محبت کی رمز جوں جوں پڑھتی گئی اس کا دل ان کی التجاؤں پر پگھل کر جیسے پانی ہونے لگا، اور اگلے ہی لمحے یہ پانی بے بسی کیفیت میں آنکھوں کے کناروں تک آ پہنچا۔ کس قدر خبیث شخص تھا یہ، تھک کر اس نے نمیر کو کال ملائی۔ یہ سب کیا بکواس ہے، وہ پھٹ پڑی۔ اب کیا ہو گیا؟ دوسری طرف تجاہل عارفانہ تھا، یا کیا مہرمہ سمجھ نہ پائی، مگر اسے غصہ آیا۔ یہ سب فضول میسیجز، خبردار جو آئندہ مجھے بھیجے تو۔ اوہو، میرے درد دل کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ یہ نہیں کہ مجھ سے حیران ہو کر پوچھو نمیر افندی کہاں سے لاتے ہو یہ دل چرانے والے الفاظ، تم الٹا چترول پر اتر آئی ہو۔ وہ بڑی مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظوں نے جو فسوسا اس کی ذات کے گرد باندھ دیا تھا وہ پل بھر میں اڑنچھو ہوا۔ تم نے ہی سکھایا ہے مجھے کہ درد دل کی داستان کو ہنسی میں کیسے اڑایا جاتا ہے، مہرمہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی مکمل تو سنا ہی نہیں تم نے، ورنہ شاید میرے حق میں فیصلہ دے دیتی۔ کوئی ایسا بول سکھا دے نا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا۔ مہرمہ کا دل ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا تو گڑبڑا کر اسے جھاڑ دیا۔ یہ فضول کی باتیں چھوڑو اور جو تماشا کھڑا کیا ہے اسے سمیٹو، آغا جان تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کے سامنے آؤ گے تو ساری شاعری ناک کے راستے نکل جائے گی۔ اتنا تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، مگر افسوس اللہ سے ہم اتنا ڈرتے نہیں جتنا اس کے بندوں سے ڈرتے ہیں، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ پھر اسے چھیڑتے ہوئے بولا، اور فکر مت کرو، آغا جان سے کہنا تگڑی منہ دکھائی تیار رکھے، ملنے آ رہا ہوں میں ان سے۔ مہرو کا دل تھم سا گیا۔ وہ آنٹی کو باہر نکال دیں گے اگر تم ان کے سامنے نہ آئے تو، اور تم جانتے ہو وہ ایسا کر کے گزریں گے، اور تم ایسا ہونے دو گی؟ وہ اس کا امتحان لے رہا تھا شاید۔ نہیں، کبھی نہیں، مہرمہ بے اختیار بولی۔ ایسا کرنا ہوتا تو میں تم سے نفرت ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نہ رہتی، وہی تو قابل ہمدردی ہیں اس سارے قصے میں، اور میں ظالم۔ نمیر نے گہری سانس بھری، پھر لہجے پر زبردستی کی خوشگواریت کا خول چڑھاتے ہوئے بولا، ویسے تو میں نے تمہارا کافی نقصان کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب تم نفرت کا نام لیتی ہو تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ہے نا تمہیں بھی پتہ چلے کہ نفرت کی بھینٹ چڑھنا کیسا ہوتا ہے، مہرمہ نے خفکی سے کہہ کر جیسے اسے بدلا لیا۔ مجھے تو 28 برسوں سے اس لفظ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے مہر، محبت کا ذائقہ تو کم وقت کبھی چکھنے کو نہیں ملا۔ وہ ہنسا، مگر اتنے ٹوٹے لہجے میں کہ مہرمہ کا اپنا دل گویا مٹھی میں آ گیا۔ آغا جان کو منا لو گے تو وہ تم سے بہت محبت کریں گے نمیر۔ زخم دینے والے ہاتھوں کو تو لوگ جلد یا بدیر بھول ہی جاتے ہیں، مگر مرہم رکھنے والے ہاتھ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ وہ بھی تمہاری خامیوں کو بلا دیں گے، تم ان کے سب سے لاڈلے بیٹے کی اولاد ہو۔ مہرمہ کا دل سخت نہ ہو پایا، وہ چاہ کر بھی بے درد بن کر اسے بددعا نہیں دے پائی تھی۔ ہاں، وہ لاڈلا بیٹا جو غربت میں تڑپ تڑپ کر ایک سرکاری ہسپتال میں مر گیا، اور میں جو ادھر ادھر رل کر پل گیا، وہ بہت تلخ تھا۔ مہرمہ کو اندازہ تھا اس بات کا، جان بوجھ کر اکتا کر بولی، اب بس بھی کر دو، کم بدلہ نہیں لیا تم نے بھی، اور اگر انہوں نے مجھ سے تمہیں چھیننا چاہا تو یاد رکھنا مہر، میں تمہیں کبھی واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ تب تم کس کا ساتھ دو گی مہر؟ اس نے مہرمہ کی بات گویا سنی ہی نہ تھی۔ وہ بچوں کسی ضد کے ساتھ پوچھ رہا تھا، مگر اس کا سوال سن کر مہرمہ کی سانس تو کیا دھڑکن بھی لمحہ بھر کے لیے رک سی گئی۔ ڈھیروں دل جلانے اور اسے رد کرنے والے جواب مہرمہ کی نوک زبان تک آئے، لیکن اس نے مزید ایک لفظ بھی بولے بنا کال کاٹ دی۔ میرا پتلا تم سے وقت لے گا نمیر افندی، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اسے خوامخواہ ہی رونا آنے لگا۔ نمیر افندی کے میسج میں لکھے الفاظ دل پر بھرپور ضربے لگا گئے تھے۔ دھوکے باز کیا تھا یہ شخص کم بخت!
مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی صاحب یہ سارا چکر چلا کر اپنا کوئی مفاد حاصل کر رہے ہیں یا یہ سارا کھیل موہت کا ہے۔ بہرحال آغا جان، جب سے موہت نے بزنس میں ہاتھ ڈالا ہے تب سے ہی بھائی صاحب کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں۔ آخر کو ان کا داماد جو ہوا، سہیل افندی بہت سوچ سمجھ کر آغا جان کی برین واشنگ کر رہے تھے، اور آغا جان کا تو یہ حال تھا کہ جو بھی ان سے ہمدردی کی بات کرتا وہ انہیں اپنا سب سے زیادہ سگا لگتا۔ گھر میں ہونے والے واقعات نے انہیں چکرا کر رکھ دیا تھا۔ آپ برا مت مانیے گا آغا جان، لیکن سمرا اور موہت کا یہ کہنا اور یہاں آنا در حقیقت ہماری بربادی کا باعث بنا ہے، سہیل افندی نے دبے لفظوں میں کہا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں موہت کا نام لینے پر آغا جان بھڑک نہ اٹھے، مگر وہ ماتھے پر تیوریاں لیے سنتے رہے۔ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے سہیل، اور میں نے کسی کی بھی غلطی معاف نہیں کی اور نہ کروں گا۔ میری مانے تو بھائی صاحب کو آفس کے معاملے میں بھی الگ کر دیں، پہلے موہت اور اب بھائی صاحب بزنس کی لٹیاپ ڈبو رہے ہیں، سب کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے۔ وہ بڑے طریقے سے آغا جان کو اپنی لائن پر لا رہے تھے۔ انہیں علم تھا کہ لوہا گرم ہے اور ابھی کی چوٹ سود مند ثابت ہوگی، سو بہت طاق کروا کر رہ رہے تھے۔ تم پیپرز بنواؤ وکیل سے، میں سائن کرتا ہوں، کل ہی سب کچھ اپنے ہاتھ میں لو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کیا کرتے ہیں۔ آغا جان نے ہنکارا بھرا۔ غصے کی حالت میں انسان ہمیشہ غلط اور جذباتی فیصلے کیا کرتا ہے۔ آغا جان بھی جذباتیت کی اسی سیڑھی پر کھڑے تھے۔ وہ اپنے تئیں کنویں سے دور ہٹے رہے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ خائی میں گرنے والے تھے۔ سہیل افندی نے بڑی سنجیدگی اور ادب سے اسپاٹ میں سر ہلا دیا۔ جی بہت بہتر آغا جان، میں کل ہی وکیل سے پیپرز بنواتا ہوں۔ آغا جان مطمئن ہو گئے۔ اور بھائی صاحب کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ صدا کے غیر جانبدار اور اپنے کام سے رکھنے والے سہیل افندی نے وقت کے ساتھ کروٹ لے کر اپنے سارے رنگ ہی بدل ڈالے تھے، اور یہی حال سائرہ چچی کا بھی تھا۔ جہاں انہیں لگا کہ اب ان کی حکومت کے دن ہیں، وہیں انہوں نے پر اور پرزے نکال لیے تھے۔ کیا کروں سہیل، اب دل میں وہ قوت برداشت نہیں رہی، 2 بیٹوں کو پہلے ہی کھو چکا ہوں میں۔ اس نے واقعی مجھے مایوس کیا ہے، اولاد کے ہاتھوں کھلونا بن کر، مگر اب اسے بھی گھر سے نکال دوں گا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ وہ مایوسی سے کہہ رہے تھے۔ سہیل گہری سانس بھرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ان کے جانے کے بعد آغا جان نے جلتی ہوئی آنکھیں موند لی۔ ان کا دل آج عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ آغا ذوالفقار، تم تھک گئے ہو، اپنوں سے جدائی کے خوف نے تمہیں کمزور کر دیا ہے، ورنہ رحم اور معافی کے الفاظ تمہاری لغت میں تو کبھی تھے ہی نہیں۔ کوئی ان کے اندر کہہ رہا تھا اور وہ سننے پر مجبور تھے۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ آ جاؤ۔ اسی وقت وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مہرما کو دیکھ کر دانتوں پر دانت جما کر رہ گئے۔ آغا جان، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اچھا، تمہارے ماں باپ نے کچھ کمی چھوڑی ہے جو وہ تم پوری کر لو؟ آغا جان نے زہر کندہ لہجے میں کہا تو مہرما کی ہمت ٹوٹنے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اب بھی یہیں واپس لوٹ گئی پھر کبھی نہیں کہہ پائے گی، سو ڈیٹ بن کر اندر چلی آئی، جیسے کہ انہوں نے بڑی جوش دلی سے اسے اندر آنے کی دعوت دی ہو۔ آغا جان کے تاثرات بگڑے۔ مہرما ان کے بستر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر سے اپنی ہمت جمع کرتے اور آغا جان کو اس کے بولنے کا انتظار کرتے ہوئے گزر گئی تو وہ چڑھ کر بولے، اب بولو گی یا پھر صرف اپنی شکل دکھانے آئی ہو؟ میں جانتی ہوں آپ کو پوتیوں کی شکلیں کچھ خاص پسند نہیں، میں نے تو بس آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ مہرما نے ناراضی سے کہا۔ نمیر آپ سے ملنے آ رہا ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہا تو وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ مہرما نے اسبات میں سر ہلایا۔ آغا جان کے چہرے پہ تفاخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھا، سب پر ٹیڑھی انگلی ہی اثر کرتی ہے۔ مہرما نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بڑی ہمت کر کے بولی، آغا جان، پلوں کے نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے، کیا اب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زرنگار آنٹی کو ہمیشہ کے لیے یہی رہنے دیں؟ آغا جان نے ایک جھٹکا سا کھا کر بے یقینی سے صدا کی باغی پوتی کو دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے میں اس عورت کو معاف کر دوں جس کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا، میرے 2 بازو کٹ گئے، اس عورت کو معاف کر دوں میں؟ یہ بات سن کر مہرما کو سخت صدمہ لگا۔ معافی؟ آپ ان کو معاف کریں گے؟ گستاخی معاف آغا جان، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں بلکہ ہم سب ان کے گناہ گار ہیں۔ معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے ان سے۔ ہماری تنگ دلی اور سخت دلی کی وجہ سے ان کا ہنستا بستا گھر آنا اجڑ گیا۔ ان کی خاموش بددعائیں عرش پر جا کر رنگ لے آئیں۔ آغا جان، آپ کے 2 بیٹے گئے، میری زندگی کے تمام رنگ۔ وہ تھک کر رکی تو اس کا تنفس تیز تر ہو گیا تھا، اور اس کی باتیں سن کر آغا جان کی آنکھیں پہلے تو حیرت سے پھیلی، پھر ان کا چہرہ غضب سے لال پڑ گیا۔ تمہاری یہ جرت، تم اس گلیس عورت اور اس کا ناپاک بیٹے کی حمایت کرنے آئی ہو یہاں؟ میں تمہیں منہ سے اف کرتے ہوئے وہ غصہ غضب کی تصویر لگ رہے تھے، مگر سینے سے اٹھتے درد نے انہیں مزید دھاڑنے کا موقع نہ دیا۔
درد کی شدت سے دھاڑے تو محرمہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے فوراً اپنے حواس بحال کرتے ہوئے ان کے میڈیکل باکس میں سے ایک گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھی اور نرم ہاتھوں سے ان کا سینہ مسلنے لگی۔ کئی لمحوں کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی۔ وہ ان کے بستر کے پاس کھڑی نادم سے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ اب دفع بھی ہو جاؤ یا مار کر ہی جاؤ گی مجھے، وہ کمزور مگر چڑے ہوئے سخت لہجے میں بولے۔ اللہ نہ کرے آغا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے۔ وہ دہل گئی، خلوص دل سے ان کو دعا دی۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نمیر افندی آپ کے پاس آئے تو یہ مت سوچیے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ آپ بس اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجیے گا کہ وقار افندی کا بیٹا کیا ڈیزرو کرتا ہے، آپ کی محبت یا نفرت۔ وہ نفرت ہی کے قابل ہے مہرو، تم مجھے پٹیاں مت پڑھاؤ۔ اس نے تمہیں نہیں ہمارے خاندان کی عزت کو اغوا کیا تھا۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس کی رگوں میں کیسی عورت کا خون ہے۔ وہ بے رخی سے بولے، اس کی رگوں میں وقار افندی کا خون بھی ہے آغا جان، ورنہ وہ مجھے کبھی بھی یہاں چھوڑ کر نہ جاتا، اپنا بدلہ پورا کرتا مجھ سے اپنے پاس رکھ کر۔ محرمہ نے نٹر ہو کر کہا تو وہ چپ رہ گئے۔ سب کہتے ہیں کہ وقار چچا آپ کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے، آپ کو اور دادا جان کو ان سے بہت محبت تھی، مگر اب ان کے لاڈلے سے اتنی شدید نفرت کیوں؟ جیتے جی تو کچھ نہیں دیا ہم نے انہیں، مگر اب ان کی روح کو تو سکون دے سکتے ہیں نا، ان کی فیملی کو اپنا کر۔ مہرو آغا جان نے تھک کر سر تکیے پر لگایا اور سرخ ہوتی آنکھیں موند لی۔ جی آغا جان، وہ ان پر جھکی شاید ان کی منت ترلے کام کر گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ اور اب ایک ہفتے تک مجھے تمہاری شکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ آنکھیں بند کیا سختی سے بولے تو وہ منہ بناتی فوراً سیدھی ہوئی۔ ٹھیک ہے آغا جان، ناراضی سے کہہ کر وہ ان کے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اب دل ہلکا پھلکا تھا کہ سارا غبار نکال ہی لیا تھا آغا جان کے سامنے۔ ان کے جاتے ہی آغا جان نے آنکھیں کھولی اور چھت پر نظریں جما دی۔ ان کی لال پڑتی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ آج وقار افندی کا ذکر بہت عرصے بعد کیا تھا کسی نے۔ اب ان کا سب سے وجی اور لاڈلا بیٹا، ضدی اور ہٹ ڈرم، مگر یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ افندیز کو انا پسندی اور ہٹ ڈرمی ورثے میں آغا جان سے ملی تھی، تو اس کا بیٹا کیسا ہوگا؟ ان کے ذہن میں سوچوں کے تانے بانے بنتے۔ یہ سوچ لہرائی تو سوچ کا سفر ٹھٹک سا گیا، پھر بے اختیاری وہ خود کو ٹوک گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس فضول سوچ میں پڑ رہا ہوں میں۔ لا حول پڑھ کر گویا انہوں نے اپنی سوچ پاک کر دی، پھر گہری سانسیں بھرتے ہوئے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے آج اپنی وارڈروب کا سب سے بہترین لباس پہنا اور خوشبو میں بزا وہ کلائی پر قیمتی گھڑی باندھے ایک الگ ہی نمیر افندی لگ رہا تھا۔ محرمہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ریسٹورنٹ کے حال میں خوش گپوں میں مصروف لوگوں کو دیکھنے لگی، جبکہ موبائل اور گاڑی کی چابی میز کی سطح پر رکھنے کے بعد وہ پوری طرح مہرو کی طرف متوجہ تھا، اور جب وہ قصداً اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو نمیر نے انگلی سے میز کی سطح کو کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی کھنکارا تو محرمہ نے نظر اس کی طرف گھما ہی لی۔ میں تو بڑا روب ڈالنے کے لیے اتنی محنت کر کے آیا تھا، ادھر دادا کی پوتی ہی متاثر نہیں ہوئی، دادا کیا خاک متاثر ہوں گے؟ وہ آ بھر کر بولا، لیکن محرمہ کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تک نہ آئی۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی نمیر، تم یہ سوچو کہ ان کے سامنے اپنی صفائی کس طرح پیش کرنی ہے۔ صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہے جھوٹوں کو پیش آتی ہے، اس نے تھیکے لہجے میں کہا۔ محرمہ نے داہنا ابرو کھینچ کر تحیر سے اسے دیکھا۔ صفائی تو وہ پیش کریں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اوہو ریلی؟ محرمہ کو غصہ آیا۔ دیکھو تمہارے ساتھ میرا معاملہ الگ ہے، اس کی سزا تم طے کرو گی، آغا جان نہیں۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ جلدی سے بولا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم آغا جان سے کیا بات کرو گے، کیا صفائی پیش کرو گے اپنی؟ محرمہ نے عاجز آ کر پوچھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم وہاں بھی اپنی فضول باتیں کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کرو، میں صرف ان کے سامنے جاؤں گا ان کو بتانے کہ میں وقار افندی کا بیٹا ہوں، باتیں تو وہاں جا کر طے ہوں گی۔ اور وہ زمین جائیداد کے حصے؟ محرمہ نے اسے یاد دلایا تو نمیر نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، جانتا ہوں کہ شریعت میں باپ کے بعد دادا کی جائیداد میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں، ایک ایک پائی واپس کر چکا ہوں ان کو، حالانکہ چاہتا تو پاکستان کے عدالتی نظام کے تحت اپنا حصہ لے سکتا تھا، وہاں تو بہت گنجائش تھی ان کو عدالتوں میں گھسیٹ کر اپنا حصہ وصول کرتا، لیکن تم جانتی ہو کہ مجھے ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ہماری زندگیوں میں طوفان مچانے کے لیے کیوں آ گئے پھر؟ محرمہ نے جیسے ضبط کھو کر کہا، تمہیں دیکھتی ہوں تو خسارے سر چڑھ کر بولنے لگتے ہیں میرے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ یہ بھی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ کئی لمحے خاموشی سے دبے پاؤں گزر گئے، تب محرمہ نے ہار کر کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آنٹی کو لے کر خاموشی سے واپس چلے جاؤ، کوئی ہلچل مچائے بغیر؟ نمیر نے تلخی سے کہا، میں اپنی پیدائش پر ہرگز بھی شرمندہ نہیں ہوں مہر، میرا یہ مطلب نہیں تھا مہرو۔
مہرو جذبس ہوئی، اس کی بات کاٹ کر بولی، تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں بنا کسی جرم کے ان سب کی نظروں میں مجرم بنا رہوں؟ ان کے کہے پر مہر ثبت کر دوں کہ میں وقار افندی کا خون نہیں ہوں؟ وہ آگے کو جھک کر میز پر بازو جمائے سرد مگر کاٹ دار لہجے میں بولا، اوف، اب یہ کب کہا میں نے؟ وہ خائف تھی۔ تمہارے مشورے کا لب لباب یہی ہے ویسے، وہ تیکھے انداز میں بولا تو تنگ آ کر مہرما نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، اور جو جی میں آئے وہ کرو۔ دیٹس بیٹر، یہ بہتر ہے۔ وہ جیسے اس معافی کے انتظار میں تھا، فوراً ریلیکس ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکرا کر بولا، حد درجہ کمپوزڈ بندہ تھا، منٹوں میں موڈ تبدیل کرتا۔ مہرما نے جذبس ہو کر سوچا، اور وہ شام افندیز کے لیے بہت بڑے دھچکے کی شام تھی۔ آج بہت عرصے بعد موسم کا رنگ دیکھ کر شام کی چائے کا اہتمام لون میں کیا گیا۔ بادلوں سے آسمان تو ڈھکا ہوا ہی تھا۔ دو پیٹ سٹل فین چلا کر ماحول کو اور ٹھنڈا کر کے خوش گپیاں لگائی جا رہی تھی۔ چائے سرو کرتی مہرما کا دل ڈوبا جا رہا تھا، برتن ہاتھ سے پسل جاتے۔ نہ جانے آج کیا بننے والا تھا، قسمت کون سا کھیل کھیلنے والی تھی۔ واچ مین نے ایک وزٹنگ کارڈ لا کر مہرما کو تھمایا، جو اسی غرض سے وہاں بظاہر نگران بنی سب کو سرو کر رہی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ مہرما نے ایک نظر وزٹنگ کارڈ پر ڈالی، وہ بیرون ملک کسی کمپنی کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ وہ کھنکھاری اور بہت ہمت کر کے کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اونچے لہجے میں بولی، نمیر وقار افندی باہر کھڑا ہے آغا جان، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے وزٹنگ کارڈ آغا جان کے ہاتھ میں تھمایا، جو ان کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے پہلے سہیل اور اب مبین افندی کے ہاتھ میں گیا تھا۔ سمرا کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا، ماحول ایک دم ساکت ہوا، اور آغا جان ان کو پل بھر کے لیے لگا ان کی پوری ہستی ڈول گئی ہو۔ مہرما کے اشارے پر واچ مین باہر چلا گیا، اور چند لمحوں کے بعد وہ اونچا لمبا بے حد شاندار سا مرد مضبوط قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ مبین اور سہیل افندی بے اختیار ایک بے یقینی کے حصار میں گرے، اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تائی جان تو مر بھی جاتی تو انہیں یقین نہ ہوتا کہ ان کی بربادی کا ذمہ دار یہ شخص ہے، اور آغا جان؟ انہیں لگا وقار افندی کبھی کھویا ہی نہ تھا، وہ تو یہ چلا آ رہا تھا۔ وہ ان تک پہنچ کر رکا، اسے ایک ٹک دیکھتے آغا جان کو احساس ہوا کہ وہ بنا بنایا وقار افندی تھا، وجیح اور پرشکوہ۔ السلام علیکم، نمیر وقار افندی ہوں میں۔ نام تو سنا ہی ہوا ہے آپ سب نے، مگر آپ سب کے شدید اسرار پر سوچا کہ آج آمنے سامنے ملاقات بھی ہو جائے۔ سنجیدہ سا لہجہ ان سب کے آس پاس گونجا تو وہاں سے پل بھر میں جیسے طوفان نو گزر گیا ہو، جبکہ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا دعویٰ کرنے اور عزم کرنے والے آغا جان کی نگاہ ایسے نم ہوئی کہ نمیر افندی کے عقب میں موہد افندی کا عکس دھندلا سا گیا۔ دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں، اوجل صحیح نگاہ سے ڈوبا نہیں ہوں میں، اے رات ہوشیار کہ ہارا نہیں ہوں میں، مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر جتنا برا سمجھتے ہو اتنا نہیں ہوں میں، ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ اور اسے نظر بڑھ کر دیکھتی سمرا کی آنکھ ڈبڈبا گئی، وہ انہیں موہد افندی جتنا ہی عزیز تھا۔ ایک طوفان تھا جو وہاں موجود سب لوگوں پر سے تباہی اور بربادی مچاتا ہوا گزر گیا۔ وہ اس دنیا کا آخری شخص بھی باقی رہ جاتا تو افندیز میں سے کوئی نہ مانتا کہ یہ نمیر افندی ہے۔ آغا جان کا کوئی خواب سا ٹوٹا تو جرجری لیتے ہوئے ان کی آواز لڑکھڑا سی گئی۔ بعض اوقات ہماری کرنیوں کے بوجھ ہم پر اس طرح لدے ہوتے ہیں کہ ضمیر کا آئینہ دے کر زبان اللہ سے شکوہ کرنے سے بھی شرما جاتی ہے۔ اول جھٹکے سے نکلنے کے بعد وہ سب جیسے اس مذاق پر جیت پڑھ کر بدمزہ ہوئے، اور اب اسے لٹارنے پر اتر آئے تھے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، ہر جگہ نون سینس، بیوقوفی کے لیے نہیں ہوتی۔ سہیل افندی نے بگڑے ہوئے لہجے میں اسے جھاڑ کر رکھ دیا، جبکہ صدیقہ بیگم کا دل ہول ہول کر گہری کھائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ انہوں نے دہل کر مہرو کی زرد پڑتی رنگت طرف دیکھا، وہ ایک طرف لون میں کھڑے پودوں کی طرح ہی گویا زمین میں گڑ گئی تھی۔ تم پہلے ہی میرا بہت دل دکھا چکے ہو، اب یہ جھوٹ اور بکواس پھیلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آغا جان نے تلخی سے کہا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے آغا جان، سمرا کی ٹھہری پانیوں جیسی پرسکون آواز نے ان سب کے اطمینان کو زیر و زبر کر ڈالا۔ تائی جان نے بے یقینی سے پھٹی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بھلا کوئی ماں اپنی اولاد کے بارے میں غلط گواہی دے سکتی ہے؟ تو پھر تم نے اب تک جھوٹ کیوں بولا ہم سے؟ آغا جان غصے سے داڑے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور اگر یہ وقار کا بیٹا ہے تو پھر میرا موہد کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز کسی خوف سے کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ نمیر کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ پھیلی، وہیں سمرا کی آنکھوں سے جیسے لہو بہہ نکلا۔ مہرما بے جان قدموں کو گھسیٹتے ہوئے قریبی کرسی پر گر سی گئی۔ اگر یہی موہد نمیر افندی تھا تو موہد افندی کہاں گیا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم خواب شیشے کا